عنوان گفتگو کے طور پر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ احزاب قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 40۔ یہ وہ معروف آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان ختم نبوت کا ذکر ایک سفید دن کی روشنی کی طرح ہمیشہ کے لیے کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ حاضرین مکرم، اس آیت کریمہ میں غلام عباس صاحب آپ کی سارا سلسلہ بند کریں، اسٹیج پر کوئی ایک موومنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کریں اور اس کے بعد فنش کر دیں اس کو، آپ کی وجہ سے سارے مجمع کی توجہ بڑھتی ہے۔ حاضرین مکرم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کلمات وارد فرما کر وخاتم النبیین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر انور پر سجا دیا۔ قبل اس کے کہ اس آیت کریمہ کی وضاحت میں جاؤں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی نے انہی کلمات کا سہارا لے کر اپنی جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچانے کی کوشش کی۔ اس بدبخت نے بات یوں کی کہ یہ جو لفظ خاتم قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس نے کہا کہ اس خاتم کا معنی ہے مہر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی لغت میں اس کے مختلف معنی میں سے ایک معنی مہر بھی ہے۔ اس معنی کا سہارا لے کر ان کلمات کو اس نے غلط جامہ یہ پہنانے کی کوشش کی کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبیوں کی مہر بنا کر بھیجا، یا ان کو صاحب خاتم بنا کر بھیجا ہے، انہیں وہ مہر عطا کی گئی ہے کہ معاذ اللہ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دیں آئندہ کے لیے وہ بھی نبی بن جائے۔ اور اس نے کہا کہ میں خود کسی نبوت کا دعوے دار نہیں ہوں، میں بھی جس نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں یہ انہی کی مہر سے اور انہی کی فیض سے مجھے نبوت ملی۔ بظاہر اس نعرے کے اندر اہل ایمان کے لیے ایک بڑا خوش کن نعرہ تھا، خوش کن بات تھی، مگر اس کے اندر ایک بہت بڑی گمراہی تھی جس کے ذریعے اہل اسلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ابتداً یہ بات بتاتا چلوں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے اور لفظ خاتم سے مراد کیا ہے۔ اس موضوع پر اس کتاب کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے صرف لفظ خاتم کی تحقیق پر، اس تفصیل میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے، میں صرف چند جملوں کے اندر جملہ عربی لغات کو سامنے رکھتے ہوئے خلاصہ کے طور پر اس معنی کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر یہ لفظ خاتم النبیین اور خاتم النبیین، تا کی زبر اور تا کی زیر، یہ دونوں قراتوں کے ساتھ پایا جاتا ہے، اس کی دونوں قراتیں درست ہیں۔ اگر یہ تا کی زیر کے ساتھ ہو خاتم تو یہ اس میں فاعل بنتا ہے، اور اس میں فاعل ہونے کے ناطے
خاتم کا معنی ہے ختم کرنے والا، اور جب آقا کی ذات کے ساتھ اسے منسوب کریں گے تو معنی ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ ہستی ہے جنہوں نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، جو سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، یہ معنی اس سے مراد ہوگا۔ اور پھر تا کی زبر اور تا کی زیر یعنی خاتم اور خاتم، یہ دونوں کلمات اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جب اسم کے طور پر یہ کلمات ہوں تو پھر ان سے مراد ہوتا ہے آخر قوم، کسی فرد، کسی گروہ اور کسی جماعت کے سب سے آخر میں آنے والا فرد، اسے بھی خاتم اور خاتم کہا جاتا ہے۔ پھر یہی کلمات تا کی زبر کے ساتھ خاتم، یہ اسم اعلیٰ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ اسم اعلیٰ کے طور پر استعمال ہو تو اس وقت اس سے مراد مہر ہوتا ہے، اور مہر کو خاتم اس لیے کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی صفحے پر، کسی ورق پر، کسی پیج پر کوئی تحریر لکھی جائے اور اس کے اینڈ پر جب مہر ثبت کر دی جائے تو اس مہر کے لگ جانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مہر لگ گئی، اب اس تحریر کے اندر کسی ایک لفظ کے بھی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس معنی کے حوالے سے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میں نے اپنے محبوب کی آمد کے ساتھ سلسلہ نبوت پر مہر ثبت کر دی ہے، اب قیامت تک میرے محبوب کی آمد کے بعد کسی اور نبی یا رسول کے آنے کی گنجائش باقی ہے۔ تو ہر معنی کے اعتبار سے جب بھی آپ دیکھیں گے ان کلمات کے اندر ختم نبوت کا صحرا سجتا ہوا اگر دکھائی دیتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر نظر آتا ہے۔ پھر حاضرین مکرم، اسی آیت کریمہ کا پہلا حصہ وہ بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ آپ غور کریں کہ اس آیت کریمہ کا مرکزی مضمون وہ آقا کی شان ختم نبوت ہے، مگر پہلے حصے میں باری تعالیٰ نے ایک بڑی خاص بات کی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے اللہ رب العزت کا منشا کیا تھا؟ آپ کو کسی جوان مرد کا باپ کیوں نہ بنایا گیا؟ حالانکہ کسی جوان مرد کا باپ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہ تھی۔ کئی انبیاء کرام ہوئے جن کے بیٹے بھی ہوئے اور پھر وہ بیٹے جوان بھی ہوئے، مگر آقا کو کسی جوان مرد کا باپ کیوں نہ بنایا گیا؟ اس کے اندر بھی آقا کی شان ختم نبوت کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جوان بیٹے ہوتے تو ضروری تھا کہ انہیں بھی نبی بنایا جاتا، ضروری تھا کہ انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا جاتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے اگر تاریخ انبیاء کا مطالعہ کریں اور صرف قرآن ہی کا جائزہ لے لیں تو بہت سارے انبیاء کرام وہ ہوئے جو خود بھی نبی اور ان کے بیٹے بھی نبوت سے سرفراز ہوئے۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جہاں نبی بنایا گیا، وہیں ان کے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی مقام نبوت پر متمکن کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جہاں خود نبوت سے سرفراز ہوئے، وہیں ان کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا۔ تو باپ بھی نبی
بیٹا بھی نبی. اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جوان بیٹے ہوتے اور ان کو نبی نہ بنایا جاتا تو قیامت کے دن جب انبیاء کی صف سجتی تو کئی نبی اس شان کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی. ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نبی ہوتے اور اگر جوان بیٹا ہو کر نبی نہ ہوتا تو دیگر انبیاء کو جزون اس حوالے پر حفظ آقا پر ایک درجہ کی فضیلت مل جاتی. اور اللہ کو یہ کسی صورت بھی گوارا نہ تھا چونکہ ہر نبی کو جو کچھ ملا وہ تو ملا ہی محمد مصطفیٰ کے تصدق سے تھا. تو اللہ کو کیسے یہ گوارا ہو سکتا تھا کہ کسی نبی کو جزون بھی آقا پر کوئی فضیلت مل جاتی. اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو جوان بیٹے نہ دیے, بیٹے تو دیے مگر بچپن میں ان کو وصال عطا کر دیا, ان کو جوانی کی عمر تک نہ جانے دیا کہ اگر وہ جوان ہوتے انہیں بھی نبی بنانا پڑتا اور اگر وہ نبی بن جاتے تو ختم نبوت کا تاج آقا کے سر انور پر باقی نہ رہتا. چونکہ ختم نبوت کا تاج آقا کے ماتھے کا جومر بن کر سجنا تھا, اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو کسی جوان مرد کا باپ نہ بننے دیا تاکہ قیامت تک ختم نبوت کا صحرا سجے تو محمد مصطفیٰ کی پیشانی. تو گویا پہلا حصہ بھی آقا کی اسی شان ختم نبوت پر دلالت کر رہا ہے.